الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، قرآن پاک کی یہ آیت بھی سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور تین اہم باتیں ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور جو نہیں ماننے والے ہیں اللہ تعالی نے اس کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو لوگ ایمان لے آئے ان کو مخاطب کیا گیا، اور پھر اللہ نے فرمایا اجتنبوا من الظن، تم بدگمانیوں سے بچا کرو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے بدگمانیاں، بہت سے خیالات یہ گناہ کی چیز ہے۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑا کرو، ایک دوسرے کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو جاننے کی فکر نہ کیا کرو، اندر تک گھسنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں مت لگا کرو۔ تیسری بات فرمائی ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آگے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں کوئی آدمی اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، ظاہر سی بات ہے کہ سن کر ہی طبیعت میں گھن پیدا ہوتی ہے، کراہیت پیدا ہوتی ہے۔
اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرمانے والا، اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ آیت پاک کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی اجتنبوا من الظن، خیالات اور بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور خود بھی بچو۔ اسلام کی یہ خوبی ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات کا امتیاز ہے کہ اس نے جو معاشرہ پیدا کرنا چاہا دنیا میں، وہ ایک نمونے کا معاشرہ تھا، ایک مثالی معاشرہ کہ دوسرے لوگ مسلمانوں کی زندگی اور ان کے معاشرے کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں۔ جن جن راستوں سے گھروں کے اندر خرابی اور بربادی آ سکتی تھی، جن راستوں سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، جن راستوں سے آپس کے تعلقات کے اندر دراڑ پڑ سکتی ہے، جن راستوں سے آپس کے دلوں کے اندر میل بیٹھ سکتی ہے، اسلام نے ان تمام راستوں کی جڑ کاٹ دی، اس راستے کو بند کر دیا۔ اور اسی سلسلے میں سب سے پہلی تعلیم یہ دی کہ اجتنبوا من الظن، بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، خود بھی بچو، دوسروں کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ بدگمانی اتنی بڑی لعنت ہے کہ بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتی ہے۔ اگر بدگمانی میاں بیوی کے اندر پیدا ہو جائے تو آپس کے ان کے تعلقات میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے بدگمان ہو جائے یا بیوی اپنے شوہر سے بدگمان ہو جائے تو بتاؤ پھر زندگی کا پہیہ کیسے چلے گا، زندگی کیسے گزرے گی؟ جن گھروں کے اندر یہ صورتحال ہے ان کی زندگی اجیرن بلکہ یوں کہو کہ مصیبت بن گئی ہے، اس لیے کہ شوہر کو اپنی بیوی پر، بیوی کو اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں ہے۔ دنیا کا ماحول، جو دنیا جس ماحول کو پیدا کرنا چاہتی ہے، دنیا سے مراد اسلام کے علاوہ دوسری طاقتیں، جیسی سوسائٹی جیسا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے، اس ماحول کے اندر نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شوہر کے دل میں بیوی، اب بیوی کے دل میں شوہر کا کوئی احترام نہیں ہے۔ مغربی تہذیب اور ان کے کلچر کو اٹھا کے دیکھ لو، وہ اس رشتے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور اسلام کے اندر یہ رشتہ انتہائی نازک بھی ہے، انتہائی مقدس اور پاکیزہ بھی ہے، اور انتہائی مضبوط بھی ہے۔ نازک اتنا کہ ایک زبان کی بول سے یہ رشتہ ختم ہو جائے، مضبوط اتنا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کو توڑ نہیں سکتی، اگر میاں بیوی توڑنا نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی، مضبوط اتنا۔ تو اسلام نے سب سے پہلے یہ کہا کہ آپس کی بدگمانیوں سے بچو،
بلا وجہ کا شک پیدا مت کرو آپس میں۔ یہ بدگمانی جس گھر کے اندر آتی ہے تو بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتی ہے، یہ بدگمانی گھر میں آتی ہے تو باپ اور اولاد کے اندر جدائی اور علیحدگی کرا دیتی ہے، پڑوس کو پڑوس سے لڑا دیتی ہے۔ یہ بدگمانی بہت بری چیز ہے، بہت بڑا وبال ہے جو آج ہمارے اندر، آپ کے اندر اور سب کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ کسی نے ہم سے یہ کہہ دیا کہ فلاں آدمی آپ کی یہ شکایت کر رہا تھا، یا فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کہی، بس اب ہم اس کی طرف سے اپنے دل میں میل کو بٹھا کر اب اس سے بدگمان ہو گئے، اور وہ جس نے ہمیں یہ بتایا کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا وہ ہمارا سب سے قریب ہو گیا، حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ جس نے ہمیں یہ خبر دی ہے وہ ہمارے رشتوں کو، ہمارے تعلقات کو بگاڑنا چاہتا ہو۔ وہ ہمارا دوست نہیں ہے، وہ دوست نما دشمن ہے جو ہمارے اندر اور بھائی کے اندر نفاق اور تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بدگمانی نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے بدگمان نہ ہوا کرو ذرا سی بات پر، اس لیے کہ یہی وہ بدگمانی ہے کہ اگر گھر کے اندر آ جائے تو گھر کے ٹکڑے کرا دیتی ہے، بھائی بھائی کے اندر پیدا ہو جائے تو علیحدگی کرا دیتی ہے، میاں بیوی میں پیدا ہو جائے تو روز کا جھگڑا، روز کا فتنہ، روز کا اختلاف، دن اور رات کا چین اور سکون اٹھ جاتا ہے۔ اور اگر دوست اور دوست کے درمیان بدگمانی پیدا ہو جائے تو 10-20 سال کی دوستی نفرت میں بدل جاتی، جبکہ اس میں سچائی کچھ نہیں ہوتی، بس دل میں بدگمان ہو گئے، دل کے اندر اس کے بارے میں غلط سوچ پیدا ہو گئی، غلط خیال آ گیا، اس کی وجہ سے اب پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا، فتنہ، بد زبانی، بد کلامی، گالی گلوچ، اور اس کے آگے بڑھ کر مار پیٹ کی نوبت، اور اس سے آگے بڑھ کر مقدمات۔ یہ ہو رہا ہے، ہمارے آپ کے بیچ میں ہو رہا ہے۔ کتنے گھروں کیا چین سکون اسی لیے اٹھ گیا کہ ایک کا دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد نہیں رہا، دل بدگمان ہو گیا کہ وہ وہاں گیا تھا، اس نے یہ کیا ہوگا، وہ گدی پر اکیلا تھا، اس نے گدی میں یہ کیا ہوگا، وہ فلاں سے ملا تھا، اس نے اس سے وہ کہا ہوگا۔ یہ خیال ہے، یہ شیطان ہے جو ہمارے آپ کے دلوں کے اندر بری سوچ پیدا کرتا ہے۔ ہاں، اگر واقعتاً یقین کے درجے میں کوئی بات سامنے آ جائے اور تحقیق اور ثبوت سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں ایسا ہے تو اس سے بچنا بھی ضروری ہے، لیکن آپس کا جھگڑا، دل کا میل، حسد، جلن، کینہ، اس سے ہمیں بھی بچنا ہے، آپ کو بچانا ہے، آپ کو بچنا ہے، پورے معاشرے اور سماج کو بچنا ہے۔ اس لیے کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنی شان اور اپنی خصوصیات کے اعتبار سے نرالا معاشرہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے، جو اسلام کی شکل، اسلام کا لباس اور اپنے کو پکا مسلمان کہتے تھے، وہ کبھی کبھی اللہ کے نبی کے پاس آتے اور آ کر کبھی کسی صحابی کی شکایت،
کبھی کسی صحابی کی برائی بیان کرتے تھے، منافق تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی اپنے صحابہ سے بدگمان ہو جائے، نبی کے دل میں صحابہ سے بیر ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ گئے۔ آپ نے مسجد نبوی کے اندر منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو سنو، تم مجھ سے میرے صحابہ کی برائیاں اور شکایتیں نہ کیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں اپنے کسی بھی صحابی کے بارے میں معمولی سے معمولی بات بھی ہمارے دل میں پیدا ہو، اس لیے کہ اگر نبی صحابہ سے یا کسی سے بھی بدگمان ہو گیا تو اس کا تو ایمان ختم ہو جائے گا، اس کا انجام برباد ہو جائے گا۔ منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں ایسی محبت، ایسا میل ملاپ، ایسی ایثار اور قربانی کا جذبہ کہ خود بھوکے رہ کر کے اپنے پڑوسی کا پیٹ بھر دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کر کے مانگنے والوں کا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ ایسی محبت، ایسا سماج، ایسی بلند تعلیم، ان دشمنوں کے دلوں کے اندر یہ بات اتر نہیں رہی تھی، تو انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ صحابہ میں اختلاف ہو جائے، صحابہ میں کوئی کسی طرح سے جو ہے ناچاکی اور دلوں کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، تم خامخواہ کے لیے بدگمان ہو کر کے اگلا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تم اپنے سر پر اس کا گناہ کا پہاڑ لے رہے ہو، خود گناہ مول لے رہے ہو، خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں تم اچھی سوچ رکھو، اچھا خیال رکھو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی بڑا آ جائے تو بڑے کی عزت کرو۔ اب تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اب بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کی شفقتیں یہ سب پرانے زمانے کی کہانیاں بن گئیں، ورنہ وہ دور میرا دیکھا ہوا ہے کہ اگر راستے سے گلی سے کوئی بڑی عمر کا بزرگ گزرتا تھا تو جو بچے کھیلتے ہوتے تھے وہ بھاگ کے چھپ جایا کرتے تھے کہ فلاں آ رہے ہیں، حاجی صاحب آ رہے ہیں، حافظ صاحب آ رہے ہیں، مولانا صاحب آ رہے ہیں، بھاگ جاتے تھے۔ ان بچوں کے اندر بھی اپنے بزرگوں کا اور اپنے بڑوں کا اتنا احترام تھا۔ آج کچھ بچا ہے؟ آج تو آپ کے سامنے منہ پہ گالی دینے والے ہیں بچے۔ یہ اگر آپ انہیں منع کریں گے تو بجائے اس کے کہ آپ کا کہنا مانے، آپ ہی کو برا کہیں گے۔ یہ سماج، یہ شیطانوں کا اس کے اندر پورا ہاتھ ہے۔ شیطان تو ایسے ہی چاہتا ہے، لیکن اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بڑوں کی عزت کیا کرو، بڑوں کا احترام کیا کرو جو تم سے عمر میں بڑے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ تم بڑوں کا احترام اس لیے کرو کہ وہ تم سے عمر میں بڑے ہیں، یہ سوچو کہ انہوں نے زیادہ زندگی پائی ہے، انہوں نے نیکی ہم سے زیادہ کی ہو۔ کتنی اچھی سوچ ہے۔ بڑوں کا احترام یہ سوچ کر کرو کہ ان کی عمر زیادہ ہے، ان کو عبادت کا اور نیکی کا موقع زیادہ ملا، ان کے پاس نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں، لہٰذا وہ ہم سے زیادہ نیک بنے اور نیک کا احترام ہونا چاہیے۔
یہ ہے اسلام کی سوچ۔ اور فرمایا کہ جو چھوٹے ہوں تو چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرو۔ یہ نہیں کہ چھوٹا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ جھڑک سخت انداز میں اس کے ساتھ پیش آیا جائے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ اس کی حکمت علماء نے یہ بتائی ہے کہ شفقت اس لیے کرو، یہ سوچ کر کرو کہ یہ عمر میں ہم سے چھوٹا ہے، لہٰذا اس کی گناہ ہم سے کم ہیں، ہم بڑے ہیں، ہماری گناہ اس سے زیادہ ہے۔ کتنی قیمتی بات ہے، بات بہت چھوٹی سی ہے، لیکن غور کرو گے تو یہ بات بڑی اونچی اور بڑی اہم ہے کہ چھوٹے کے ساتھ شفقت اس لیے کرو کہ اس کے نام اعمال میں گناہ کم ہے، عمر کم ہے، اس کی گناہ بھی کم کیا۔ اب بڑوں کی عزت اس لیے کرو کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں، اس لیے کہ اس کو نیکی کا موقع زیادہ ملا۔ کہاں گئی ہماری اسلام کی وہ تاریخ، اب کہاں گیا وہ اسلام کا اخلاق اور اسلام کی یہ پاکیزہ تعلیمات؟ مسلمانوں نے اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے اسلام کے ان پاکیزہ مقدس تعلیمات کو کھرچ کر پھینک دیا، اور سب برائیوں کی جڑ بدگمانی ہے، شکوک و شبہات ہیں کہ اچھا وہ وہاں گیا تھا تو یہ کر کے آیا ہوگا، وہ گدی میں اکیلا تھا، پیٹی کی چابی اس کے پاس تھی تو اس نے کچھ کیا ہوگا۔ یہ شیطان ہے جو ہمارے دلوں کے اندر یہ غلط وسوسے پیدا کرتا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، بدگمانیاں نہ کیا کرو جب تک کہ تم اپنی آنکھ سے دیکھ نہ لو یا کسی بات کو دلیل کی بنیاد پر یقین کے درجے میں نہ پہنچ جائے، تب تک تم بحث سنی سنائی بات اور ہوائی بات پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان بعض الظن اسم، بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہو، بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ کی چیز ہوتی ہے۔ ہمیں اسلام کی ان باتوں کو اپنے دامن میں گرہ لگا کے رکھنی چاہیے۔ آج گھر گھر میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، پڑوس پڑوس میں اختلاف، بھائی بہن کے رشتوں کے اندر تلخی، ماں باپ کے تعلقات کے اندر جو ہے تلخی، یہ کیا ہے؟ یہ اسی بدگمانی کی وجہ سے، گندے اور غلط خیال کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات اس آیت پاک کے اندر یہ فرمائی کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی وَلَا تَجَسَّسُوا۔ دیکھو گھر کیسے خراب ہوتا ہے، سوسائٹی میں بگاڑ کیسے آتا ہے، دلوں کے اندر دوریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام نے اس کی دبتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ یہی اسلام کا کمال ہے کہ جہاں سے برائیاں جنم لے رہی ہے اس جڑ کو کاٹ دو۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، جیسے سیلاب آ جائے اور آبادی کے اندر سیلاب گھس جائے، گلیاں راستے پانی سے بھر جائیں، تو صرف کوئی آدمی اگر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے تو سیلاب سے نہیں بچ سکتا۔ گھر کا دروازہ بند کرنے سے عافیت نہیں ملتی، اس لیے کہ تم گھر کا دروازہ بند کرو گے، پانی کے اندر وہ طاقت ہے کہ تمہارے دروازے کو پھینک دے گا اور تمہیں بھی برباد کر دے گا۔ تو جیسے سیلاب کے موقع پر اپنے مکان کا دروازہ بند کرنے سے سیلاب پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر سیلاب کو روکنا ہے تو جہاں سے پانی کا سیلاب آ رہا ہے وہاں سے روکو۔ اگر باندھ کھلا ہے تو باندھ کو بند کرو، تب جا کر تمہاری بستی کے اندر سکون ہوگا اور سیلاب کا زور ٹوٹے گا۔ گھر کا دروازہ بند کرنے سے سیلاب نہیں رکا کرتا۔ تو یہی مزاج ہے اسلام کا اور یہی مزاج ہے شریعت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا،
یہ جڑ پہ اور دکھتی رگ پر اسلام نے ہاتھ رکھا، تم کسی ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑا کرو۔ دیکھو یہ بہت سی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر میں اس کو بہت کھول کر بیان کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن لحاظ کی وجہ سے میں اشاروں میں بات کرتا ہوں۔ یہ ایک دوسرے کی ٹو میں رہنا، ایک دوسرے کے گھروں میں جھانک تاک کرنا، چار بھائی ایک مکان میں رہتے ہیں، رات میں چپکے سے اٹھ کر کے دوسرے بھائی کے مکان میں جھانکنا، یہ بتاؤ کہ اس سے گھر بنے گا کہ گھر بگڑے گا؟ بہت صفائی کے ساتھ میں کہتا ہوں، اسلام کہتا ہے کہ ٹو میں مت پڑو۔ تم دوسروں کے گھر میں کیوں جھانکتے ہو؟ دوسروں کی دکان اور دوسروں کے کاروبار اور دوسروں کی گدی پہ کیوں جھانک تاک کرتے ہو؟ تمہارے جھانکنے سے کیا اس کا کام بن جائے گا یا بنا ہوا کام بگڑ جائے گا؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ ہاں یہ کر سکتے ہو کہ اگر تم اپنے سے اچھا اسے دیکھو گے تو تمہارے دل کے اندر جلن پیدا ہوگی، دل کے اندر حسد پیدا ہوگا کہ یہ اتنا مال بیچتا ہے، یہ ایسا مال بنواتا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے ہول سیل گراہک اس کے پاس ہیں، اس کے پاس کام کی بھرمار ہے۔ دل میں جلن پیدا ہوگی اس لیے کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے نہیں۔ اب ہم دوسروں کو جھانکتے ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں یہ برائی ہمارے سماج کے اندر بڑی گھسی ہوئی ہے۔ ہم بنڈل کے پتے کو دیکھتے ہیں، انگڑیا میں مال جا رہا ہے، کہاں کا ایڈریس ہے، کون سی پارٹی ہے، کس شہر، کون سا دساور ہے، اسے گنتے۔ اللہ کے بندے اس سے کیا پالو گے؟ کتنی فرصت میں آپ ہیں؟ انگڑیا کی آفس میں جا کر کے، کوریئر کے پاس جا کر کے پتہ کرتے ہیں فلاں پارٹی سے کتنا بنڈل آیا، فلاں کے یہاں سے کیا آیا۔ اللہ کے بندے یہ تو ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تم ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑا کرو، اپنی چال چلو، اپنے لائن پہ رہو، اپنے کام میں رہو، اپنی جستجو میں رہو۔ اگر اللہ نے ہمارے مقدر کے اندر اسی راستے میں کامیابی رکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیابی سے روک نہیں سکتی، اور اگر خدا نخواستہ ہماری تقدیر میں نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا بھی نہیں سکتی۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، عقیدے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ تقدیر سے کم اور تقدیر سے زیادہ مل نہیں سکتا، بس وہی ملے گا جو مقدر میں ہوگا۔ لیکن پھر بھی ہمیں تسلی نہیں ہوتی، ہمیں چین نہیں ملتا۔ فلاں آدمی سن لیا، یہ فلاں آدمی نے فلاں جگہ پر اتنے بڑے اماؤنٹ کی پراپرٹی خریدی ہے، فلاں نے اتنی بڑی زمین لی ہے، اتنے بڑے اماؤنٹ کی، بس ہمارا دماغ چلنے لگتا ہے کہ اس کے پاس آیا کہاں سے، اس کا کام تو اتنا دکھتا نہیں، اس کا کام تو اتنا بڑا ہے نہیں، اس کے یہاں تو بقائے دار بیٹھے رہتے ہیں، اب کروڑوں کی اس نے یہ لے لی۔ اللہ کے بندے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اس نے کیسے لیا، کیسا کام ہے، کہاں سے پیسہ لایا، ہم اپنا دماغ کیوں لگاتے ہیں؟ اگر اس نے اچھا کیا ہے دعا کرو اللہ اسے اور آگے بڑھائے، اور اگر واقعی اس نے غلط کیا ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ، اس کا معاملہ اس کے ساتھ۔ آپ کون ہوتے ہیں اپنا دماغ لگانے میں کہ وہ کیسے لیا، کہاں سے آیا، اس کے پاس اس کا دھندا کیسا ہے؟ یہ مزاج ہے ہمارا۔ اب میں نے کہا نا کہ اسلام نے ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ جہاں سے فساد رستا ہے، جہاں سے فساد کے ناسور پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے خرابیاں جنم لیتی ہیں، اسلام نے اسی کی جڑ کاٹ دی کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کسی کی ٹو میں نہ پڑا کرو۔ وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کس کو بیچ رہا ہے، کتنا بیچ رہا ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، وغیرہ وغیرہ،
ہمیں اس میں کیا لینا دینا؟ ہم دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمیں بھی اس قابل بنا دے، اور اللہ اسے بھی اس ترقی عطا فرما دے۔ یہ ہے مومنانہ ہمدردی جس کی اسلام تعلیم دیتا ہے اور ترغیب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بیان فرمائی، وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑا کرو، کسی کے گھر میں، کسی کی دکان میں، کسی کے کاروبار میں اس نظر سے نہ جھانکا کرو۔ تیسری بات اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی آدمی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ غیبت کسی کی بارے میں ایسی باتیں کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو تکلیف ہو، بس اسی کا نام غیبت ہے۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، نہیں، وہ بھی اپنی جگہ، لیکن اصل غیبت کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں ایسا کمنٹس کر دیا، ایسی بات کہہ دی کہ اگر یہ بات اس تک پہنچے گی تو اسے دکھ ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی غیبت کے عیب کو اور اس کی گناہ کو بیان فرمایا۔ غور سے سنیے، آج ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی نے اٹھ کر فرمایا، یا رسول اللہ، اگر یہ عیب واقعی اس کے اندر موجود ہے اور میں اس کے عیب کو بیان کروں تو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے اسی کا نام تو غیبت ہے کہ وہ عیب اس کے اندر موجود ہے اور اس کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا فقد بہتہ، کہ تم نے تو اس کے اوپر بہتان لگا دیا، اب بہتان تو بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتے ہیں، اب کوئی منع کرتا ہے تو کہتے کیا ہیں غصے میں آ کر، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا یہ چیز اس کے اندر نہیں ہے؟ ایسے لوگ کان کھول کے سنیں کہ اگر اس کے اندر وہ چیز ہے اور اس کے باوجود آپ بیان کر رہے ہیں، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اسی کا نام غیبت ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے اس کے اندر عیب اور پھر آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہوا، جو بہت بڑے گناہ کی چیز ہے۔ ہم اس فرق کو نہیں سمجھتے، اب بڑے جوش میں کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ ارے کیوں کہتے ہو؟ اس کے حق میں دعا کرو، اب واقعی اس کے اندر وہ عیب ہے یا بہت ہمدردی ہے تو اس کے گھر چلے جاؤ اور تنہائی میں جا کر محبت سے اس کو سمجھاؤ کہ میرے بھائی یہ عیب تمہارے اندر ہے، یہ غلطیاں کرتے ہو، یہ بڑے گناہ کی چیز ہے، اس کو نہ کیا کرو۔ یہ ہے ہمدردی اور محبت۔ چہ جائے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، 10 آدمی کے سامنے ہیں اور کسی کو نشانہ بنا کر کے زبان کے چٹخارے لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ اب غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، بس میں ترجمہ کر کے وقت پورا ہو گیا ختم کرتا ہوں۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان کسی انسان کی غیبت کرتا ہے تو اس کو ایسا سمجھو جیسے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچتا ہے اور کھاتا ہے۔ کیسی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ سن کر کے طبیعت کے اندر ایک گنگناہٹ سی آتی ہے۔ کون ایسا بدبخت ہوگا؟ تو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ غیبت کا گناہ اگر تمہارے سامنے کھول دیا جائے تو غیبت اس سے بھی بری چیز ہے کہ آدمی اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو، توبہ کرو اگر یہ چیز آپ کے اندر ہمارے اندر ہے تو، اس لیے کہ اللہ توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اپنے بندوں پر بڑے رحم اور کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔